حافظ عبداللہ صاحب، آپ کے بزرگوں کا تحریک کردار جو سے سب واقف ہیں، ریشمی رومال تحریک سے لے کے آگے تک، لیکن تھوڑا سا اس میں نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو آپ کے بھی سیاسی مخالفین الزام لگاتے ہیں یہ پاکستان کے مخالف تھے. تھوڑا سا آپ نئی نسل کو بتائیں گے کہ ایکچولی اختلاف تھا کیا آپ کا مسلم لیگ کے ساتھ، اور آج آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر صاحب، بہت اچھی ٹاپک پہ آج آپ نے گلدستے کو اکٹھا کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ نے خود کہا تاریخ کا حصہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تاریخ آزادی میں اس کا کردار کیا تھا. انگریز کے خلاف دو بڑی تحریکیں چلی ہیں. ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی، دوسری بڑی تحریک شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ دونوں مولوی تھے اور اس تحریک میں باچا خان بھی تھے. یہ انگریز کے خلاف یعنی نظریہ پاکستان کی محرکات میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی اور بڑی اور اہم محرک 1857 کی جنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کا مطالبہ شروع ہوا نا. لہذا قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی 1857 کی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، پھر شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں. یہ دو بڑی تحریکیں، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں کتنے علماء سمندر میں ڈبو دیے گئے، سمندر برد کیے گئے، اور مالٹا جیل کی تاریخ آپ پڑھیں، اور شیخ الہند خود وہاں چلے گئے وہاں جیل میں، اور کتنے سولی پہ لٹکا گیا، کتنے کو زندہ جلا دیا گیا. یہ ایک داستان ہے. اس کے بعد یہ تصور پیدا ہوا، کس نے خواب دیکھا، کس نے پاکستان کا تصور قائد اعظم کو دیا؟ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے دی یہ تصور، علامہ اقبال نے دی یہ تصور کس نے دی؟ اب یہ بات. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت معمولی سی اختلاف کس بات پر آئی جو آج آپ نے جس چیز کو اشارہ کیا کہ آج بھی انتخابات میں ہمیں لوگ پاکستان کے اس طبقے میں شمار کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود کے خلاف تھے، آزادی کے خلاف تھے، بنانے کے خلاف نہیں. حالانکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے کچھ بزرگ جو تھے علامہ شبیر احمد، ابھی میں اسی پر آ رہا ہوں. ابھی میں اسی پر آ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، ہم پاکستان کے خلاف نہیں تھے. جس دن پاکستان بنا اس دن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک مسجد بن گئی، لہذا مسجد جب تعمیر ہوگی اس مسجد کی تعمیر کے خلاف کوئی بھی اس کے خلاف اٹھے گا ہم دستہ اول وہاں ہوں گے. لہذا مسجد بننے کے بعد گرانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. ہاں، پہلے مخالفت ہوئی جیسے بلور صاحب نے کہا کہ ایک وحدت مسلمانوں کی ہو، انتشار نہ ہو، اس سے ہمیں نقصان ہوگا، دشمن کو فائدہ ہوگا. یہ ایک کنسپٹ تھا، ہماری ایک رائے تھی. لیکن جب پاکستان بنا پھر ہم نے تصور دیا ایک مسجد کا، لہذا مسجد نہ ہم خود گرائیں گے نہ کسی کو گرانے دیں گے. اب آ جائے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی نے. اور کراچی میں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء کے امیر تھے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کر کے کہ میری نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہم غدار ہیں، اگر ہم پاکستان کے خلاف ہے تو پھر یہ چیزیں کیوں تاریخ میں نہیں ہے؟ بالکل. اس لیے میں ایک بات کرتا ہوں، لارڈ میکالے نے ٹھیک کہا، اگر آپ نے بر صغیر کے لوگوں کو پتہ کرنا ہے تو 4 عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ ان کی بزرگوں کی تاریخ، ان کی داستانوں سے ان کو دور رکھے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ قربانیاں کس نے دی، کس نے کیا کیا. آج آپ کی نصاب تعلیم میں پڑھے شبیر احمد عثمانی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، ظفر احمد عثمانی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، شیخ الہند نظر نہیں آئے گا، مولانا نانوتوی نظر نہیں آئے گا، باچا خان نظر نہیں آئے گا. کون نظر آئے گا؟ وہ